یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم 2 سیموئیل چیپٹر 19 آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 19واں باب، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور سب جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں جو کہ بھلا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، جو کہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، جو کہ الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، الف اور تاب ہے، اور ہماری ہر ایک روحانی جسمانی ضرورت کو وہ اپنی پاک حضور سے پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے بیٹے کو قبول کر لیں، اس کے کلام کو قبول کر لیں، اور اپنی راہوں کو اس کی راہوں پر ڈال دیں، زندگی کی راہ پر ڈال دیں۔ اور میری خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب راہ اور حق اور زندگی کو فالو کرنے والے ہوں، اور ہم ایسا خوشی سے کرنے والے ہوں، کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پیار، اس محبت کو جان کر کرنے والے ہوں جو کہ باپ ہم سے کرتا ہے، جس میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم دیکھتے ہیں 19ویں باب کے آغاز میں کہ داؤد جو ہے وہ گریف سٹرکن ہے، وہ افسردہ ہے، وہ دل برداشتہ ہے، وہ ڈسٹرائیڈ ہے، اور وہ چین نہیں پاتا، اس کو آرام نہیں ملتا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بحیثیت اس ممسوح بادشاہ کے جسے خدا نے مسا کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اس کی لائلٹیز، اس کی پرائورٹیز، اس کی ڈیوٹیز، اس کی رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا ہے، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ مر جاتا اپنے بیٹے کی جگہ۔ اور شاید یہ اس کی جو وش تھی، شاید یہ اس کی جو خواہش تھی، اس میں اس کی پوری مرضی شامل تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت ماں باپ، والدین ہوتے ہوئے بچوں کی موت سے بڑا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہو تو ان کے بچے انہیں دفنائیں، لیکن کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنائیں یا ان کا موت کا ان کو علم ہو۔ اور یہ نہایت ہی افسردہ بات ہے، اور میں نے یہ چیز فزیکلی بھی دیکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے جو ایئر فورس میں پائلٹ تھے، اور جب ان کا جہاز کا حادثہ ہوا تو اس فائٹر پائلٹ دوست کی میرے ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، اور اس کے پیرنٹس جو تھے وہ انکنسولیبل تھے، وہ کسی طور پر تسلی نہیں پاتے تھے، کیونکہ نوجوان بیٹا تھا جس کی ان کے ڈیتھ ہوئی، اور باوجود ہے کہ ہم سب دوست جو نے اس چیز کا یقین دلاتے تھے کہ ہم بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہیں، آپ کے بیٹے کی جگہ ہیں، لیکن بحیثیت پیرنٹس کے ان کا دکھ جو ہے وہ نہایت ہی دل خراش تھا۔ بادشاہ کی بے چینی میں، داؤد بادشاہ کی اس پریشانی میں ایک چیز اور بھی ہے جو کہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ بادشاہ داؤد کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے، یہ جو سارا اب سسٹم چل رہا ہے اس کے گھرانے کے حوالے سے، خاص طور پر اس میں اس کا جو انیشل گناہ ہے، وہ جو غلطی، جو خطا، جو تقصیر، جو گناہ اس نے خود کیا، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ وہ سزا اس کے گھرانے پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ ناتن نبی نے 2 سیموئیل 12ویں باب میں اس پر پروناؤنس کی تھی۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے جب کئی مسیحی بہن بھائی بھی بغیر جانے سوچے سمجھے یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ اب کوئی کانسیکوینس نہیں ہے سن کرنے کا، یا گناہ کرنے کی جی ہوں کوئی سزا نہیں، جو مرضی کر دے رہو، کوئی پریشانی نہیں دی لوڑ۔ یہ بالکل ایک غلط ڈاکٹرن ہے، ایک غلط تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے لہو نہیں بہایا کہ ہم گناہ کرتے جائیں، فضل ہم پر اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی لائسنس مل گیا ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں۔ خداوند نے ہم پر فضل کیا ہے تو ہمیں اس فضل کا، اس مہربانی کا خیال رکھنا ہے، اس نجات کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا ہے۔ گناہ کے اثرات ہیں بھائیو اور بہنوں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب تک ہم گناہ کے ساتھ اس رشتے کو برقرار رکھیں گے، ہم اس موت کے سایہ میں سے چلتے رہیں گے۔ مسیح کی صلیب کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ آلودہ زندگی کو نہ چھوڑیں، ہم نے گناہ آلودہ زندگی کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے ان راہوں کو بھی ترک کرنا ہے جو کہ ہلاکت کی طرف جاتی ہیں۔ ہم نے یسوع المسیح کو فالو کرنا ہے، یشوع مشیاہ کی پیروی کرنی ہے۔
اس کے کلام میں چلنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیگلسٹک ہو رہے ہیں، قانونی طور پر یا کاموں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ہم اپنی اس نجات کو برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کتے کی طرح نہیں بننا چاہتے جو اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، بلکہ ہم زندگی میں جب داخل ہو جائیں تو ہم زندگی کے مزے کو چکھ لیں، تو ہم اسی زندگی میں چلتے رہیں، اس اچھی راہ میں چلتے رہیں، اس یسوع المسیح کے خون اور گوشت میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ ہم گناہ آلودہ زندگی سے دور رہ سکیں، تاکہ ہم عام میں اور مقدس میں فرق کر سکیں۔ ہمیں خداوند نے اگر اپنے لہو کے وسیلہ سے مقدس کر لیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو گناہ آلودہ زندگی میں پھر الجھا کر عام مت بنائیں، کامن مت بنائیں، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم بکریاں پھر سے بن جائیں اور بکریوں جیسی حرکتیں کریں۔ اس نے ہمیں اپنے دہنے ہاتھ کی بھیڑ میں شامل کر لیا ہے۔ آئیے بائیں ہاتھ کی بکریوں جیسی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ یسوع المسیح جب آئے گا، ہمارا منجی یشوع مشیاخ جب آئے گا، تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ اور اگر آپ کی عادتیں بکریوں والی ہوں گی تو آپ اس زندگی میں ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب جو میری آواز سنتے ہیں، خدا ان کے کلام میں آگے بڑھیں، صرف سننے والے نہیں بلکہ اس میں چلنے والے بنیں، تاکہ آپ اس عقل مند شخص کی مانند بنیں جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، تاکہ جب می آئے، آندھی برسے، آندھی آئے اور کسی بھی قسم کا طوفان آئے، تو آپ کا گھر جو ہے وہ قائم رہے۔ آپ کی نیو کیونکہ مضبوط ہے، یسوع المسیح پر ہے، اور آپ صرف سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے عقل مند لوگ ہیں۔ ہم کلام کے ایک خوبصورت حصے سے اس بات کو ڈبل چیک کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں، اور وہ حصہ ہے ریویلیشن 3 چیپٹر، مکاشفہ 3 باب، جہاں پر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا ممدہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پر جس چیز کے بارے میں خداوند یسوع المسیح نشاندہی کر رہے ہیں اور کلیسیا کو بتا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ باہر والیوں کے لیے نہیں بلکہ کلیسیا کے لیے میسج ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ یا تم سپر ہاٹ ہو جاؤ یا سپر کولڈ ہو جاؤ۔ جو سلمبر کرتے رہتے ہیں، جو بیچ میں چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کہتا ہے کہ وہ بے پھل ہوں گے، وہ خوار اور کم بخت لوگ ہوں گے، اور بڑے سخت لفظ یوز کر رہے ہیں خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع مشیاہ ان کے لیے۔ اب داؤد جو ہے وہ سپر ہاٹ سچویشن میں بھی گیا ہے خدا ان کے ساتھ بہت زیادہ، اور سپر کولڈ بھی ہو گیا جب اس نے گناہ کیا، تو اس نے دونوں سائڈ پہ سوئنگ کیا۔ اس نے اچھا کیا کیا کہ اس نے اپنا جو بھروسہ تھا پھر وہ خدا پہ قائم رکھا۔ جب وہ سپر کولڈ سٹیٹ میں گیا اور اس کو سزا سنائی دی گئی، اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اس سزا کو قبول کیا اور خدا ان سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو جوڑا۔ اس کے برعکس ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سپر کولڈ سائڈ پر چلا گیا، بالکل غلط سائڈ پر چلا گیا، تو اس کے بعد اس نے واپسی کا راستہ اپنے لیے خود ختم کر دیا، بند کر دیا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ کمیونیکیشن اپنی بند کر دی، اپنے رشتے کو اس نے ختم کر دیا۔ داؤد میں یہی فرق تھا، اسی وجہ سے خداوند نے اس کو اپنے منہ سے نکال نہیں پھینکا، جیسے یہاں پر مکاشفہ کے 3 باب میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نیم گرم ہوگا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ خداوند نے داؤد کے ساتھ ایسا نہیں کیا، لیکن میں ہرگز آپ کو ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ اب سپر کولڈ سٹیٹ میں خدا نخواستہ چلے جائیں اور گناہ کرتے رہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح کے بہت بڑے رسول ہیں، پولوس رسول، جو کہ دمشق کی راہ میں خداوند یسوع المسیح نے ان پر اپنے آپ کو اشکارا کیا اس نور کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مزید گناہ کریں؟ ہرگز نہیں، کہ ہم اس خیال میں کہ ہم پر فضل زیادہ ہوگا تو ہم مزید گناہ کرتے رہیں، ہرگز نہیں۔
بلکہ اسی ریویلیشن چیپٹر 3 میں ہم آگے پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں، مکاشفہ 3 باب اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ٹھنڈا ہو جاؤ اور اتنے گناہ کرنے شروع کر دیں، نہیں، کہہ رہا ہے سرگرم ہو اور توبہ کر، اپنی جو نیم گرمی کی حالت ہے اس سے بھی، اور سخت سردی کی حالت اس سے بھی۔ وی نیڈ ٹو بی مور پرو ایکٹیو ود گاڈ۔ سرگرم ہونا کیا ہے؟ سرگرم ہونا وہ جاں فشانی ہے جس کے بارے میں کچھ دنوں پہلے میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم کس طرح خدا ان کے ساتھ جاں فشانی سے پیار کر سکتے ہیں؟ تو وہ سرگرمی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اور بیسیکلی وہ یہ شمع اسرائیل کہاں سے کوٹ کر رہا ہے خداوند؟ استثنا کی کتاب 6 باب میں سے، ڈیوٹرونومی 6 چیپٹر میں سے، جہاں پر عبرانی میں یہ ٹرم اس طرح لکھی گئی ہے کہ شمع اسرائیل ادونائی یہوہ ادونائی اخاد، کہ سن لے اسرائیل، یہوہ تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو نے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنی، اپنی ساری ریسورسز سے محبت رکھنی ہے۔ یہ ہے وہ سرگرمی، یہ ہے وہ جاں فشانی، جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں، ہر چیز میں، اپنے بھائیوں بہنوں سے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سرگرمی جس کے بارے میں ریویلیشن میں، مکاشفہ میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں خداوند خود کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ وی نیڈ ٹو گیو گاڈ دا پرائیورٹی ان آور لائف، ہم نے پہلا درجہ دینا ہے۔ ہم اپنے سبق میں دوسرے سیموئیل کے 19ویں باب میں، 2 سیموئیل چیپٹر 19 میں واپس آتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب بادشاہ کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، بادشاہ کے اس رویے کی وجہ سے کافی جھلایا ہوا ہے، وہ کافی انوائڈ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی آرمی کو ہرایا ہے، اور اگرچہ اس میں خداوند کا ہاتھ تھا تو بھی ان لوگوں کی بھرپور محنت اور مہارت شامل تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس جنگ جیتنے کی جو بڑا ایونٹ ہے اس کو داؤد چھوٹا کر رہا ہے ابی سلوم کے مر جانے سے، تو یوآب جو ہے اس چیز کے بارے میں بادشاہ کو کنفرنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں باب کی 5ویں آیت میں یوآب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے، گرچہ وہ بادشاہ کو اوپنلی بھی کنفرنٹ کر سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے طور پر بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اسے مخلص رائے دیتا ہے کہ تو اپنے خادموں کو شرمسار نہ کر، جنہوں نے اپنی جان کو تیرے اور تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی جانوں کے لیے جو ہے وہ نذرانے کے طور پر دیا، جو لوگ مارے گئے، جو لوگ زخمی ہوئے، جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، آج وہ اس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ وہ جنگ جیتنے کے باوجود بھی تو ان سے خوش نہیں ہے۔ بحیثیت بادشاہ کے اے داؤد، تجھے اٹھنا چاہیے، تجھے اس فتح کو کلیم کرنا چاہیے، اور تجھے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ یوآب جب یہ باتیں کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے جنرل کے طور پر باتیں کر رہا ہے، جسے اپنی فوج کا خیال ہے، جسے بادشاہ کا بھی خیال ہے، اور وہ بادشاہ کو اس کے جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے، اس ذہنی کیفیت میں جس میں وہ ایسا مگن ہو گیا ہے کہ وہ باقی سب چیزوں کو بھول گیا ہے، وہ اس میں سے اس کو ایک طرح سے جھٹکے سے نکالتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس چیز سے اگری کرتا ہے ایونچولی کہ یوآب جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ جا کر اپنی فوج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پھاٹک میں بیٹھتا ہے تاکہ ان کو ان کی فتح کے بارے میں کانگریجولیٹ کر سکے، مبارکباد دے سکے۔ یہاں سے باب کا رخ جو ہے، جو نیریٹو ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، ان 10 قبیلوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو کہ ناردرن ٹرائبز تھے، جو کہ ابی سلوم کے ساتھ بڑی خوشی خوشی مل گئے تھے کہ ہم یہودا کے اس داؤد بادشاہ کو جو ہے وہ اس سے بغاوت کر لیں گے اور ہمیں ایک نیا بادشاہ مل جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کو واپس بلانے کی بات کرتے ہیں، وہ ریکگنائز کرتے ہیں، وہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یہ وہی داؤد ہے
जिसने हमें फ़िलिस्तीनियों के हाथ से बचाया, और वो अभी भी खुदावंद उसके साथ है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह पॉलिटिकली, सियासी तौर पर चीज़ों का हल हो जाए और दाऊद वापस आ जाए और चीज़ें जो हैं वो सिमट जाएं। भाई और बहनों, खुदावंद इस जंग में दाऊद को फ़तह दिलाता है, लेकिन यहाँ पर हमें दाऊद की उस सज़ा का अंसर भी नज़र आता है, जहाँ पर एक ऊरिया को मरवाने के ऊपर खुदावंद ने उसे कहा था कि तेरे 4 बेटे मरेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक और बेटा मर रहा है। एक बेटा उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गया था, और यहाँ पर अबीसलूम मर गया है, और एक अमनून पहले मर चुका है। तो 3 बेटे मर गए हैं। दुनिया जो है वो आगे जाकर मरेगा। उस हवाले से हम आगे सीखते जाएंगे। खुदावंद के कलाम में से आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको अपने कलाम से, अपने बड़े नाम से बहुत बरकत बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है, और हम दूसरी सैमुअल की किताब उसके 19वें बाब को सीखते जा रहे हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी किस्त है, 2 सैमुअल चैप्टर 19 और एपिसोड 2। खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सब के लिए जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करने वाले, उसमें आगे बढ़ने वाले बनना चाहते हैं। खुदावंद की पाक रूह आप सब के लिए मांगते हैं, हिकमत की और खुदावंद के खौफ की पाक रूह, ताकि आप खुदावंद के खौफ में चलने वाले हों, ज़िंदगी की राह पर चलने वाले हों, और खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह का लहू आपका मुहाफ़िज़ और मददगार हो। हमने 19वें बाब में सीखा है सो फार अब तक के दाऊद जो है वो अबीसलूम के गम में घुला जा रहा है। उसके हवाले से हमने सैर हासिल, गुफ्तगू की, बहस की, उसके सराउंडिंग चीज़ें हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं उनको देखा, सीखा। दाऊद के हवाले से, उसकी सोच के हवाले से हमने तयन किया कि वो क्या सोच रहा था, बिकॉज़ ही वॉज टू बी ब्लेम्ड एज़ वेल। वो इल्ज़ाम अपने सर धर रहा था, क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड विद हिम। ये सब उसके साथ शुरू हुआ था, जब उसने गलती की, एक तकसीर की, और फिर उसमें उस गुनाह में आगे बढ़ता गया। लेकिन अब हम इस बाब में, इस चैप्टर में 19वें बाब में हम आगे बढ़ेंगे, और हम देखते हैं कि किस तरह योआब उसको उसकी बादशाह की ड्यूटीज़ की, ज़िम्मेदारियों की अहमियत याद दिलाता है दाऊद को। और दाऊद जो है वो फाटक में बैठता है। हमने मुख्तसन, बहुत ही ब्रीफली कल ये भी देखा और सीखा कि किस तरह जो नॉर्दर्न ट्राइब्स थे, शुमाली कबाइल थे, जो 10, जो कि अबीसलूम के साथ ज़्यादा मिल घुल गए थे कि उसको हम बादशाह बना दें, क्योंकि वो साउल से जो एक तरह की सल्तनत छिनी थी, और दाऊद जो कि यहूदा की सल्तनत का और जनूबी सल्तनत का बेटा था, उससे वो थोड़े जाते थे। तो हम देखते हैं कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं, और जब वो ऐसा करते हैं कि दाऊद को बुलाते हैं वापस के आएँ और अब सल्तनत की कमान आप संभालें, तो हम देखते हैं कि दाऊद नहीं जाता। दाऊद थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता है अपने कबीले के लोगों को, यहूदा के कबीले के लोगों को, और उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं बुला रहे हो। और ये पॉइंट जो है ये ऐसे ही नहीं किताब मुक़द्दस में, बाइबल में आ गया हुआ है। ये किताब मुक़द्दस में इसलिए आया है कि पाक रूह इस पॉइंट को प्रोफेटिकली, नबूवत के हवाले से हमें बतानी चाह रही है कि इसका लिंक किस चीज़ से बनता है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से बनता है। भाई और बहनों, मैंने आपको शुरू से, जब हम सैमुअल की स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको दाऊद में शैडो ऑफ मसाया दिखाने की कोशिश की है। मसीह खुदावंद का परताव, उसकी शैडो पिक्चर, उसका साया दिखाने की कोशिश की है। अगरचे मैंने ये वाज़े किया कि दाऊद मसीह नहीं था, लेकिन मसीह जैसी कई खसूसियात दाऊद में मौजूद थी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब दाऊद अपने लोगों से, यहूदा के कबीले से, यहूदी लोगों से एक तरह का गिला कर रहा है, तो ये हमारे मसाया के कनेक्शन को शो कर रहा है कि मसाया को, यसुल मसीह को, जो कि ख़ुद यहूदा के कबीले से था, उसको आजकल यहूदा के लोग ही अपना मसाया, अपना मसीहा मानने को तैयार नहीं हैं, उसको बुलाते नहीं हैं, उसको आवाज़ नहीं देते हैं। और हम जो 10 ट्राइब्स की तरह हमारी शैडो पिक्चर है, उन शुमाली कबाइल की तरह जिनको तितर बितर कर दिया गया। और ये अपने आप में एक तफसील वाली स्टडी है, जो 2 हाउस थ्योरी है, जो 2 घरानों की स्टडी है, जो इफ्राइम यहूदा के हवाले से जो स्टडी है, दैट इज़ एन अमेजिंग स्टडी इन इट सेल्फ। वो एक खूबसूरत बाइबल स्टडी है, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। अगर कलाम की आप जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो
مشکل الفاظ ہیں، مشکل کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ دو گھرانوں کا کانسیپٹ کیا ہے، جو جنوبی اور شمالی سلطنت تھی اس کا کانسیپٹ کیا ہے، جو دو سٹکس، جو لکڑیاں ہیں جن کو حزقیل کی کتاب میں خداوند کہتا ہے کہ آخری ایام میں ان کو اکٹھا کروں گا، ایک یوسف کا گھرانہ یعنی افرایم کا گھرانہ ہوگی اور ایک یہودا کا گھرانہ ہوگا۔ اور پھر ہم مختلف چیزوں میں ان دو چیزوں کی تکرار دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو دو جاسوس اچھے بھی تھے 12 جاسوسوں میں سے جن کو بھیجا گیا، وہ دو جاسوس کون تھے؟ یشوع اور کالب۔ اور وہ کس ٹرائبز میں سے تھے؟ یشوع جو تھا وہ افرایم کے قبیلے میں سے تھا، اور کالب جو تھا وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ سو ان دونوں ٹرائبز کی، ان دونوں قبائل کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان 10 قبیلوں کا جو سردار ہے ایک طرح سے وہ افرائیمی ہمیشہ سردار ہوتے تھے، ایفرامائٹس۔ یہ جو دو قبیلے علیحدہ ہوئے ان کا سردار جو تھا وہ یہودا میں سے ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ہم اس ٹینجنٹ پہ، اس دوراہے پہ نہیں جائیں گے کہ ہم 2 ہاؤس تھیوری کو سیکھنا شروع کر دیں، لیکن ہم یہاں پر اپنا پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ داؤد جو کہ مسیح کی پکچر ہے، شیڈو پکچر ہے، وہ یہودا کے لوگوں سے گلہ کر رہا ہے کہ تم لوگ مجھے کیوں نہیں بلاتے، تم لوگ مجھے کیوں جو ہے آواز نہیں دیتے کہ میں تم میں واپس آ جاؤں۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے متی رسول کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 37 سے 39 آیت، میتھیو 23 37 to 39۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہم خداوند کے کلام میں سے، خاص طور پر نئے عہد نامے میں سے، برت خدشاں میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک یہودا کے لوگ، یہودی لوگ، جوش پیپل خداوند یسوع المسیح کو، یشوع مسیح کو اپنا مسایہ، اپنا ممسوح بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کی آمد نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیے رومنز 11، رومیو کا خط، اس کا 11واں باب 25 سے 27 آیت میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نا واقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا کہ جب میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہ خداوند یسوع المسیح کو، یشوع مسیح کو اپنا مسایہ، اپنا چھڑانے والا ابھی تک نہیں جان پائے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خود کہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور جب وہ ہمارے منجی کو پکاریں گے تو ہمارا منجی ضرور ہی ان کی سنے گا اور ان کے پاس آئے گا۔ اور ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ things have got to get really tough, persecution has got to get really tough، اظہار ثانی، سختی کا ٹائم زیادہ ہونا ہے اسرائیلی قوم کے لیے، کیونکہ اس سختی کو دور کرنے کے لیے ہمارا منجی آئے گا، یہودا کا ببر آئے گا، وہ جس کی ران پر اس کا نام لکھا ہوگا، وہ جو خداوندوں کا خداوند اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اپنی آرمی کے ساتھ آئے گا اور اسرائیل کے دشمنوں کو تحقیق کر دے گا۔ ہم اس کے بارے میں مکاشفہ میں تو پڑھتے ہی ہیں، ریویلیشن 19، ہم اس کے بارے میں زکریا کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ زکریا کے 13ویں باب میں لکھا ہے اس کے اینڈ پہ کہ یہ جب لوگ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، باروخ ہوا بشم ادونائے جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تب خداوند آئے گا، کیونکہ یروشلم سے جو اس کی مخالف قومیں ہیں لکھا ہے وہ جنگ کریں گی، شہر لے لیا جائے گا، اور لوگ خداوند کو پکاریں گے، اپنے مسایہ کو پکاریں گے، اور ہمارا مسایہ یسوع المسیح آئے گا، اور لکھا ہے کہ وہ خروج کرے اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور وہ کوہ زیتون پر آئے گا،
یاد کیجئے یسوع مسیح کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ جس کوہ زیتون سے تم اسے جاتے دیکھتے ہو وہیں پر وہ واپس آئے گا، اور زکریا کی کتاب میں ایگزیکٹلی لکھا ہے کہ خداوند جب آئے گا اسرائیل کے دشمنوں سے جنگ کرے گا تو وہ کوہ زیتون ہی پر جو ہے وہ لینڈ کرے گا، اور وہاں پر سے جو کوہ زیتون ہے بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک لکھا ایک بڑی وادی ہو جائے گی۔ آپ زکریا 14 چیپٹر ضرور پڑھیے، خداوند کی دوسری آمد کے حوالے سے ہے، اسرائیل کی انوالومنٹ کے حوالے سے ہے، اسرائیل کے اوپر جو اعزار ثانی ہے، خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں پر جو سختی کا ٹائم ہے اس حوالے سے ہے۔ لیکن پھر ہم اس میں خداوند آسمانی باپ کا فضل بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے منجی کی 1000 سالہ بادشاہی کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے منجی کے ساتھ اس 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر داؤد یہودا کو یاد کرا رہا ہے کہ تم مجھے بلاتے کیوں نہیں ہو کہ میں واپس آ کر اپنی سلطنت سنبھالوں، اسی طرح ہمارا خداوند یسوع المسیح بھی ویٹ کر رہا ہے، جیسے ہم نے رومیو میں بھی پڑھا کہ جو اسرائیل کا حصہ سخت ہو گیا ہے اس کے نرم ہونے کا، تاکہ وہ یہ کہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور خداوند اپنی دوسری آمد کرے گا۔ اس سلسلے میں اور کئی نبوتوں کا پورا ہونا بھی باقی ہے۔ دس از ناٹ جسٹ ون اینڈ اونلی تھنگ، یہ کوئی ایک اکلوتی چیز نہیں ہے۔ دیر آر لاٹس آف پروفیسیز، کئی نبوتیں ہیں جو پوری ہونی ہیں، اور ہمیں اس سلسلے میں خداوند کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہ تمام چیزیں واقعہ ہوں، ظہور پذیر ہوں، تو ہم ان سے خداوند کی مرضی کو جان سکیں اور تیار ہو سکیں اپنے بادشاہ کی آمد کے لیے۔ دوسرے سیموئیل 19ویں باب کی 14ویں آیت میں، 2 سیموئیل چیپٹر 19 ورس 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد پھر ایک اہم غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ غلطی کیا ہے کہ وہ ماسا کو اپنی آرمی کا جنرل بنا دینا چاہتا ہے۔ وہ جو ابی سلوم کی باغی آرمی کا جنرل تھا اس کو اپنا کمانڈر بنا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ یہودا کے قبیلے سے تو تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر داؤد جو ہے وہ یوآب کو، جو اس کا وفادار جنرل تھا، اس کو سزا دے رہا ہے۔ کس بات پہ؟ اس لیے کہ اس نے ابی سلوم کو مار دیا ہے جنگ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یردن سے کراس کرتا ہے اور جلجال کے مقام سے کراس کرتا ہے۔ جلجال کیوں؟ کیونکہ جلجال اسپریچولی اور ہسٹوریکلی، روحانی طور پر اور سیاسی طور پر ایک نہایت اہم جگہ تھی، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر شروع میں سب لوگوں نے انکیمپ کیا تھا جب وہ یردن سے پار ہوئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہاں پر سے دوبارہ ایک طرح سے واپس اپنے ملک میں آتا ہے، اور اس سول وار کا جو خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اسرائیل کے بیچ میں، اس کا ایک طرح سے اختتام ہونا شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ کے استقبال کو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 قبائل میں سے ان کے لیڈرز آتے ہیں، ان کے قبائلی عمائدین آتے ہیں، اور آگے ہم پڑھتے جائیں گے کہ بہت اہم لوگ بھی داؤد سے مل رہے ہیں، مختلف کیریکٹرز ہیں، مختلف کردار ہیں جو داؤد سے ملتے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ شروع ہوتے ہیں وہ شمعی سے، جو شمعی ہے وہ بوڑھا آدمی جو کہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، جو داؤد کے اوپر پتھر اور غلط باتیں پھینک رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا اور مفیبوشت سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوست جو اس کے ساتھ تھے، برزلی وغیرہ، وہ بھی تھے، اور اس حوالے سے بھی ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور پیرالل، ایک متوازی چیز، ایک پروفیٹک چیز، ایک نبوت والی چیز آپ کو بتاتا چلوں، جو متی کے 24ویں باب میں ہے اور اس کی 23 سے 27 آیت تک ہے۔ میتھیو 24 23 سے 27 تک، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو ایک اپنا خیال جو ہے اس بارے میں، اپنی رائے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب، ایسٹ ٹل ویسٹ۔ ہو سکتا ہے یہ بات لٹرل ایسے بھی پوری ہو، لیکن آئی بلیو، میرا یہ خیال ہے کہ مشرق سے مغرب تک جو بجلی کا کوندنا ہے،
that actually shows something prophetic as well. یہ ایک نبوت سے بھری بات بھی ہے اور یہ ڈائریکشن بتا رہی ہے خداوند یسوع المسیح کی آنے کی، کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ داؤد بھی جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف کا سفر کر رہا ہے، وہ یردن کے مشرق میں موجود ہے اور وہ مغرب کی طرف آ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا خداوند یسوع المسیح بھی، یاد کیجئے کہ ون آف دی پروفیٹک نبوت والی پیشن گوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کہ وہ مشرقی دروازے سے انٹر ہوگا، اور اسی حوالے سے جو اسرائیل کی مخالف فوجیں تھیں انہوں نے جو اسرائیل کے گردا گرد 12 دروازے، ان میں سے خاص طور پہ جو مشرقی دروازہ ہے اس کو چنوا دیا تھا کہ ان کا مسایہ جو ہے، جو ان کا ممسوح بادشاہ ہے، وہ داخل نہ ہو سکے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ دیواریں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے مسیح کو روک نہیں سکیں گی۔ سو یسوع المسیح کی آمد ہوگی، دیٹ ول بی تھرو دا ایسٹرن گیٹ، وہ مشرقی دروازے سے ہی انٹر ہوگا، اینڈ ہز جرنی ول بی فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، مشرق سے مغرب کی طرف، جیسے بجلی کوندتی ہے پورب سے پچھم کی طرف۔ سو خداوند ہمیں اپنے پاک کلام سے اور برکتیں دیتا جائے گا، ہم مختلف نبوتوں کو بھی سیکھتے جائیں گے، کلام کے مختلف حصوں کو لنک بھی کرتے جائیں گے، اپنی بائبل اسٹڈی بھی کرتے جائیں گے۔ کل ہم مزید دیکھیں گے جو یہ مختلف کیریکٹر سے، کرداروں سے داؤد کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی کیا سگنیفیکنس اور اہمیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے 2 سیموئیل چیپٹر 19 سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری ایپیسوڈ ہے، سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 19واں باب اور 3rd پارٹ، جہاں پر ہم سیکھتے جا رہے ہیں داؤد جو اب ریٹرن کر رہا ہے یروشلم کی طرف بحیثیت اس بادشاہ کے جس نے بغاوت کو کچل دیا ہے۔ ہم نے کل اور پرسوں مختلف چیزیں سیکھیں، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو لوگ آج کی قسط کو سن رہے ہیں گزشتہ 1 ساعت کو سنے بغیر، وہ ان دونوں ایپیسوڈز کو ضرور سنیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم ہر چیز کو ریکیپ کریں۔ ہم مختصراً یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو لوگ اس کو مل رہے ہیں 19ویں باب میں جس وقت یہ واپس آ رہا ہے داؤد بادشاہ، ان کے حوالے سے کیا جو سیناریو ہے، کیا سیاق و سباق ہے۔ مثلا جو بزرگ شمعی اس کو ملتا ہے، بوڑھا شخص جو بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور جو جاتے ہوئے 15ویں باب میں ہم دیکھ رہے تھے جس وقت یہ جا رہا تھا، فلیڈ کر رہا تھا داؤد یروشلم سے، تو اس وقت اس نے اس کے اوپر پتھر برسائے، لان تان کی۔ اب وہ شمعی اس کو کس لائٹ میں مل رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب داؤد بھاگ رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف داؤد پر لان تان کر رہا تھا، اسے خونی اور خبیث آدمی کہہ رہا تھا، بلکہ اس پر پتھر بھی برسا رہا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا منمنانے ہوئے بکری ہے اس کی طرح آ کے اس کو مل رہا ہے۔ اس کے باوجود اس نے چانس نہیں لیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 1000 اپنے فیلو بینجمائٹس کے ساتھ آتا ہے، اور کر وہ معافی ہی رہا ہے، اور کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور جس بڑی بغاوت کو داؤد نے کچل دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ وہ اور اس کا گھرانہ مٹی میں روند دیا جائے، وہ داؤد کے آ کے بیسیکلی پیر پکڑ رہا ہے۔ اچھا، کرس کے حوالے سے آج کل ہم شاید اس کو الفاظ کی حیثیت ہی دیں، لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان کو کئی دفعہ تفصیل سے اس چیز کو سمجھا چکا ہوں مختلف بائبل اسٹڈیز میں، سرمنز میں، اس چیز کو کہ جو الفاظ ہیں ہم ان کو زندگی بخشتے ہیں جب ہم انہیں اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور یہ بائبل کا پرنسپل ہے۔ مثال میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت جو ہیں وہ انسان کی زبان میں، ان الفاظ میں ہیں جو آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسپیشلی ان ٹائمز میں جب یہ کرس بولا جاتا تھا تو اس کو ڈیوائن کرس یعنی الہی لعنت کے طور پر تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داؤد نے اس وقت اپنے ابیشے جو اس کی فوج کا ایک اعلیٰ کمانڈر تھا اس کو منع کیا تھا کہ بھائی ان کو نہ مارنا، کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا اس وقت مجھ پر سختی کر رہا ہے۔ اب شمعی اس لیے بھی پریشان ہے کہ اس نے جو لعنت بولی تھی اس لعنت کا کچھ بھی داؤد پر اثر نہیں ہوا، الٹا داؤد جو ہے وہ فتح مند ہو گیا ہے۔ تو اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ بیسیکلی لعنت جو اس نے بولی ہے وہ اس پر لوٹ نہ آئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ داؤد کے پاس بیسیکلی معافی اس لیے بھی مانگنے آیا ہے کہ جو اس نے منہ سے الفاظ کہہ دیے ہیں
وہ رد کر دیے جائیں، وہ ختم ہو جائیں روحانی ریلم میں، تاکہ اس کا داؤد پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، اب شمعی پر بھی کوئی اثر نہ ہو۔ اچھا، وہ شخص آ کر معافی مانگتا ہے، اور داؤد کا جو کمانڈر ابیشے ہے وہ پھر کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے ہم چھوڑیں گے نہیں، اب تو ہم فتح مند ہو گئے ہیں، اب تو ہم یعنی کہ پاری پارٹی ہیں، تو یہ اب جو ہے ماڑی پارٹی ہے، پہلے تو نے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ ہم بھاگ رہے تھے، لیکن اب میں نہیں اس کو چھوڑوں گا۔ داؤد اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت میں ملک کو ہیل کرنے، خانہ جنگی کو ختم کرنے والی پوزیشن میں ہوں، ابھی ہم نے اس کو نہیں مارنا ہے۔ وہ اس وقت وعدہ بھی کر لیتا ہے، لیکن بھائیو اور بہنوں، یہ داؤد نے صرف ایک پولیٹیکل وعدہ کیا تھا، سیاسی وعدہ کیا تھا، کیونکہ جب ہم کچھ عرصے بعد جب سلاطین کی کتاب شروع کریں گے تو اس وقت میں آپ کو سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ داؤد جب مرنے والا تھا تو اس نے شلومو یعنی سلیمان کو یہ وعدہ یاد کروایا کہ تو نے اس شخص شمعی کو جو جیرا کا بیٹا ہے، بنیامینی ہے اور بخوریم میں رہتا ہے، اس کو جو ہے زندہ نہیں قبر میں اترنے دینا، اس کو تو نے مار کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اس وقت ٹھنڈا کر کے بیسیکلی کھانے والی بات کی ہے، لیکن پارڈن تھا، جو معافی تھی کہ میں تجھے نہیں ماروں گا، اس وعدے پہ وہ بے شک پورا اترا ہے۔ ہی از اے مین آف ہز ورڈز۔ داؤد نے اپنی زبان کا پکا رہا ہے کہ اس نے اس بنیامینی جیرا کے بیٹے شمعی کو نہیں مارا۔ یہاں پر میں پھر آپ کو اپنا جو پرومس ہے وہ یاد کراتا جاؤں کہ سیموئیل کی دونوں کتابوں کے بعد ہم غزل الغزلات کو سیکھیں گے، اور غزل الغزلات یعنی سانگز آف سولیمن، جو کہ عام حلقوں میں ایک مشکل کتاب مانی جاتی ہے، میں اس کو مشکل نہیں مختلف کتاب کہتا ہوں، اور ہم اس کو خداوند کے پاک فضل سے، اس کے رحم سے سیکھ کے پھر ہم جو ہیں راجوں کی کتاب میں، سلاطین کی کتاب میں جائیں گے اور وہاں سے خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ اچھا، شمعی کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو بڑے شاندار کیریکٹرز، زیبا کا جو کہ کیئر ٹیکر تھا ساؤل کی اور جونتھن کی اسٹیٹ کا، ان کی جائیداد کا، اور پھر مفی بوشت کا کیریکٹر آتا ہے جو کہ یونتن کا اپاہج بیٹا تھا۔ ان کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے آپ کو دوسرے سیموئیل کے 9ویں باب کی 3-4 ہم نے ایک ساتھ کی تھی، اس میں بتا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں، مختصراً دہرائے دوں گا کہ یہ ایسے کیریکٹرز ہیں جن کے حوالے سے ہم نے ان میں پرتو دیکھا، شیڈو پکچر دیکھی کلیسیا کی، اسرائیل کی، اور داؤد میں ہم نے مسیح کو دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح زیبا جو کہ چرچ کو، جینٹائل چرچ کو، غیر اقوام کے چرچ کو بیسیکلی ظاہر کرتا ہے، کس طرح اس نے ساری جو انہیریٹنس ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ مفی بوشت جو اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے وہ اپاہج ہے، اور وہ ظاہر کرتا ہے اسرائیل کو کہ وہ بادشاہ کے ساتھ نہیں گیا، داؤد کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ داؤد کا اس کے ساتھ پہلا سوال ہی ہے کہ بھائی تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ سو اٹ از آل پروفیٹک، یہ نبوت سے بھرپور لنکس ہیں، ہمیں ان کو سطحی طور پر تو پڑھنا ہی ہے، لیکن پھر ہم نے تھوڑا سا جو ہے ڈگ ڈیپ بھی کرنا ہے، تھوڑا سا پرتوں کو پلٹنا بھی ہے، اور تھوڑا سا ڈیٹیلڈ بائبل اسٹڈی بھی کرنی ہے کہ کس طرح ان میں ہمیں جھلک نظر آتی ہے اس سارے سیناریو کی، اس سارے کلچر کی جو آج کل ہو رہا ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ جب مسیح آئے گا، جس طرح داؤد یہاں پر واپس آ رہا ہے، تو وہ نہ صرف زیبا کو جو کہ چرچ کو ظاہر کرتا ہے اور مفی بوشت کو جو اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، دونوں کو جو ہے اپنی میراث میں حصہ دے گا۔ مفی بوشت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان تمام دنوں میں اپنی داڑھی کو بڑھنے دیا، اس نے اپنی داڑھی کو نہیں کترا، داڑھی ٹرم کرنا، داڑھی کو اچھا بنانا اس وقت رواج تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی اس نے اپنی ٹانگوں پہ جو پٹیاں تھیں ان کو بدلا، نہ ہی اس نے اپنے کپڑوں کو بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مورننگ میں تھا، کیونکہ وہ اداسی میں تھا، کیونکہ وہ غمگین تھا۔ سو یہ غمگینی کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، داڑھی کا بڑھ جانا اور اس کی پٹیوں کا تبدیل نہ ہونا اور اس کے کپڑوں کا نہ بدلنا، کیونکہ وہ بادشاہ کے غم میں تو تھا، لیکن وہ ایسی سچویشن میں تھا کہ وہ بادشاہ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ زیبا نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور زیبا نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ بیسیکلی مفی بوشت تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ نے مفی بوشت کی ساری جائیداد جو ہے وہ زیبا کو کر دی تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفی بوشت بادشاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے، اور بادشاہ اس چیز کا احساس کرتا ہے اور اس کو اس کی میراث کا حصہ دیتا ہے کہ وہ زیبا کے ساتھ بانٹ لے اس چیز کو۔ لیکن ہم مفی بوشت کا بڑا دل دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وہ کہتا ہے کہ بے شک زیبا سارا کچھ رکھ لے، میں تو صرف بادشاہ کے آنے ہی پر خوش ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی میراث میں اسرائیل کا حصہ جو ہے
وہ بالکل ہمیشہ کی طرح ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کل میں نے آپ کو رومنز 11 میں سے، رومیو کے 11ویں باب میں سے وہ حصہ بھی پڑھ کے بتایا جہاں پر پولوس یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا مسایہ، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ اپنی پوری تعداد میں داخل ہو جائیں، ایک سیٹ نمبر جو ہے وہ پورا ہو جائے جو خداوند کو معلوم ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا وہ حصہ بھی جو سنگین ہے وہ گوشتین ہو جائے گا، اور نہ صرف وہ خداوند کو قبول کریں گے بلکہ خداوند بھی ان کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کرے گا۔ بھائی اور بہنوں، جیسے میں نے آپ کو کل کہا کہ ہمیں اسرائیل سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اسرائیل کے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے پاک روح مانگنا ہے خدا کا کہ وہ خداوند یسوع المسیح کو، ہمارے منجی یشوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر بھی قبول کریں۔ اور آپ کو شاید علم نہ ہو کہ بہت سے جو لوگ ہیں اسرائیل کے گھرانے کے، وہ مسیح کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ خداوند عجیب طور سے ان میں کام کر رہا ہے، جس طرح خداوند باقی قوموں میں کام کر رہا ہے، اسی طرح نشانات سے، معجزات سے، رویا کے وسیلہ سے، خوابوں کے وسیلہ سے وہ اسرائیل میں بھی کام کر رہا ہے، اور بہت سے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں اس حقیقت کو سمجھتے جا رہے ہیں۔ اوور دا کورس آف ایئرس، کئی سالوں میں بیسیکلی جو ایک اسرائیلی اور ایک یہودی مسیحا تھا، اس کو جس طرح ایک ویسٹرن کلچر کا جیزس کرائسٹ بنا دیا گیا ہے، جس کی نیلی آنکھیں ہیں اور ایکٹروں جیسے بال وغیرہ ہیں، اس وجہ سے یہودی لوگ اس کو ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح خود بھی اس علاقہ کے تھے، یہودا کے قبیلے کے وہ تھے، اور ان کی جو اپیرنس ہے، ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ اسرائیلی تھی۔ سو جب ہم اس لنک کو، اس کلچر کو سب خود بھی سمجھتے ہیں اور اسی کلچر کے حوالے سے مسایہ کو، یسوع المسیح کو اسرائیل کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کریں گے، بجائے یہ کہ ہم اس کو ایک ایسے مسایہ کے طور پر ان کو دکھائیں جس میں ان کا، یعنی اسرائیل کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے زیبا کی طرح چلاکیاں نہیں کرنی کہ ہمیں جو ہے مال و دولت مل جائے، یونتن کا اور مفیبوشت کا سارا جو حصہ ہے، جو جاگیر ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہمیں اس جاگیر کا حصہ بننا ہے، وہ مال اکٹھا کرنا ہے جو آسمان پر ہے، جہاں پر کیڑا نہیں کھاتا اور جہاں پر زنگ نہیں لگتا، اور ہم نے اس میراث کا حصہ ہونا ہے جو خداوند کی آسمانی بادشاہی ہے، جہاں پر ابدی زندگی ہے، اور اس ابدی زندگی کے لیے ہم نے جو ہے زیبا کی طرح مفیبوشت کا جو ہے راستہ نہیں کاٹنا، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ مفیبوشت چونکہ چل پھر نہیں سکتا، زیبا اس سے پہلے اپنے بیٹوں اور اپنے جو ہے نوکروں کے ساتھ بڑے ایرسٹوکریٹک وے میں جا کر بادشاہ سے مل لیتا ہے، اور چونکہ بادشاہ اس کے ساتھ زبان کر بیٹھتا ہے کہ تو اس میراث کا مالک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مفیبوشت آتا ہے اور اس کو ریالٹی بتاتا ہے، حقائق بتاتا ہے، تو باوجود اس کے کہ اب اس کو حقائق پتہ چل گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے الفاظ پر پھرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، زیبا کے ساتھ تو جو ہے برابر اس جائیداد کو بانٹ لے۔ بھائی اور بہنوں، میں ہمیشہ آپ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ داؤد اگرچہ مسایہ کی شیڈو پکچر ہے، اس کا پرتو ہے، لیکن مسایہ نہیں ہے۔ سو وہ ڈیوائن اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ زیبا کی نیت کیا تھی پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ زیبا اور مفیبوشت دونوں کو اس میراث کا حصہ دیتا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کہ اسرائیل ہیں، جن کا دل ابھی سخت ہے، ان کے دل کی نرمی کی دعا کریں، بلکہ تمام ان قوموں کے لیے نرمی کی دعا کریں۔ ہم جوں اس باب میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں اور بھی کیریکٹرز نظر آتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت کیریکٹر ہے اس برزیلی جلادی کا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ یردن کے مشرق میں موجود تھا اور وہ بادشاہ کی رسد کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو رسد پہنچائی، کھانے پینے کی چیزیں اور جنگ کے لیے چیزیں، ہر طریقے سے اس نے بادشاہ داؤد کی مدد کی۔ وہ داؤد کا پراپر مہمان نواز جو ہے میزبان تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس اختیار آ گیا ہے اپنا واپس، اور وہ اس کی جینروسٹی کو، اس کی مہمان نوازی کو پیار سے، محبت سے لوٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا گرینڈر، اس شخص کا، برزیلی جلادی کا جو ہے بڑا پن دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں تیری مہربانی کو دل سے ریسیو کرتا ہوں، تیرے پیار کو دل سے ریسیو کرتا ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ جا کر یروشلم میں کیا کروں گا؟ میں تو شاید ان جو
اچھی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک طور پر انجوائے بھی نہ کر سکوں. سو بہتر یہ ہے کہ میں یہیں پر اپنے علاقے میں رہوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جہاں پر میرے خاندان کی آباء و اجداد کی قبریں ہیں وہیں پر مروں. لیکن وہ بادشاہ کے ساتھ جو ایٹیکیٹس ہیں، جو مینرز ہیں، جو آداب ہیں، شاہی آداب، ان کو رکھنا بھولتا نہیں ہے. بادشاہ کی آفر کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کمہام، جو کہ موسٹ پروبیبلی زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا تھا یا اس کی فیملی کا حصہ تھا، اس کو وہ بادشاہ کو دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنے دربار میں لے کر جائیں، اس کو اپنا درباری بنائیں، اس کو اپنا مشیر بنائیں اور یہ میری طرف سے میری نمائندگی کرے گا. آخری کچھ آیات میں 19ویں باب کی ہم تھوڑا سا ایک کوارلنگ ایشو دیکھتے ہیں، ایک لڑائی جھگڑے والی سچویشن دیکھتے ہیں. اور وہ لڑائی جھگڑے والی سچویشن کیا ہے کہ 10 قبائل جو شمالی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ داؤد میں زیادہ ہے کیونکہ ہم 10 قبائل ہیں، ہماری بات زیادہ مانی جائے، اور تم یہودا والے کیوں جو ہو زیادہ بادشاہ کے ساتھ چپک رہے ہو. یہودا والے بیسیکلی آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ بادشاہ کے قریبی ہیں، ہم اس کے خاندان والے ہیں، تو ہمارا حصہ، ہمارا حق، ہمارا فرض ہے کہ ہم بادشاہ کے ساتھ رہیں. تم 10 ہو تو بھی کیا ہے، یہ خاندان تو ہمارا ہے. اب 10 قبائل اس آرگیومنٹ کو نہیں مان رہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا کا گھرانہ جو ہے وہ مزید لاؤڈ ہوتا جا رہا ہے، اونچا ہوتا جا رہا ہے، انسلٹنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کی بےزتی کر رہا ہے باقی 10 قبائل کی. اور اس کا نتیجہ سوائے ٹربل کے، پریشانی کے، مشکل کے اور کچھ نہیں ہوگا. ہم اس چیز کو 20ویں باب میں پڑھیں گے، دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ سب کے ساتھ